بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا نام لے کر اس درس کو شروع کرتے ہیں، جو خالق ہے، جو خلاق ہے، جو مالک ہے اور ہمارا پالنہار ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں تمام انبیاء اکرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو بنیادی طور پر اصول آپ کو مسلسل بتائے جا رہے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے بنیادی اصول ہیں، یہ اصول آپ کو، چاہے آپ خواہ کسی علم کو یا کسی فن کو آپ سیکھیں، یہ اصول آپ کو جو ہے کام آنے والے ہیں، بلکہ یہ بے حد جو ہے آپ کو اپنی جو طالب علمانہ زندگی ہے یا یہ جو دور ہے اس کے اندر آپ کو ان اصولوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسا ہم نے آپ کو کہا کہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کی ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے اور اس کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے۔ انسان اگر اس طریقہ کار کو یا اس منہج کو اختیار نہ کرے جو منہج محدثین کا ہے یا بالفاظ دیگر اسلاف کا ہے علم حاصل کرنے کا، اگر آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان طالب علم حاصل کرنے کے بجائے وہ گمراہی کا شکار بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا پچھلی مجلس میں کہ اہل علم کے حقوق کیا ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اہل علم کے بہت سارے حقوق ہیں، اور ہم نے پچھلی 2 مجلسوں میں 5 حقوق پر تفصیل سے کلام کیا۔ پہلا حق کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلا حق یہ تھا کہ ہم اہل علم سے محبت کریں۔ دوسرا حق یہ تھا کہ اہل علم کی، جی بارک اللہ فیک، پہلا علم محبت تھا، حلیمہ تنیم بارک اللہ فیک۔ دوسرا حق کیا تھا؟ دوسرا حق یہ تھا کہ اہل علم کی تعظیم کی جائے، ہے کہ نہیں؟ تیسرا حق کیا تھا؟ احترام۔ جی تیسرا حق کیا تھا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ تیسرا حق کیا تھا؟ علماء سے وابستگی، پھر علماء احترام، گہری وابستگی، مراتب، علماء کی برائی اور عیب جو اسے بچنے کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ، دیکھیں جہاں تک بات ہے علماء سے گہری وابستگی، علماء کے مراتب کی، تو کل ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ علماء کے مراتب کو ہم سمجھیں۔ اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے مختلف علماء کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ نوح جامی کا جب ذکر آیا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک لطیف بات کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے علم کی جلالت یا ان کا وسعت مطالعہ یہ کیا تھا؟ ظاہر تھا، اور یہ یوں سمجھے ایک حقیقت تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے حدیثوں کو ترک کر دیا گیا۔ محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا؟ آپ محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیں، بلوغ الامانی فی سیرت محمد ابن حسن الشیبانی، یعنی اللہ رب العزت نے جو ذہانت سے ان کو نوازا ہے، اور خاص کر میں طلباء سے گزارش کروں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہ
جو مجلس ہے یہ طلباء سے ہم مخاطب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف طلباء سے کہی جا سکتی ہے، عوام سے نہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میری مثال کو آپ لوگ غور سے سنیں۔ سبحان اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور عبدالعزیز ابن ابی سلامہ رحمہ اللہ یہ ابن ہرمز کے پاس آیا کرتے تھے رحمہ اللہ۔ تو جبھی بھی ابن ہرمز جو ہے یعنی سوال کیا جاتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، کس کو؟ امام مالک۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے علام الموقعین کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور عبدالعزیز ابن ابی سلامہ رحمہ اللہ یہ آتے تھے تو یہ سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سوال کرتے تھے تو ابن ہرمز جواب دیتے تھے، لیکن جب دوسرے ابن دینار وغیرہ آتے تھے اور ان کے اصحاب آتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ابن دینار ناراض ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں، ہم آتے ہیں تو آپ جواب نہیں دیتے۔ تو کہا کہ یہ لوگ علماء ہیں، اگر میں غلطی بھی کر لوں تو مجھ سے صحیح بات لیں گے اور غلط بات کو ترک کر دیں گے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ جس طریقے سے بڑھاپے کا میرے جسم پہ اثر ہوا ہے میری عقل پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، اور میں ایسی بات کہوں جو معقول نہ ہو، جو شریعت کے موافق نہ ہو، اور اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں تو تم لوگ ہر بات قبول کر لو گے۔ اس لیے میں ان کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس بات کو قبول کیا جا سکتا ہے اور کس بات کو رد کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی آپ دیکھیں اس واقعے سے آپ کو کیا بات پتا چلی کہ اہل علم سے الگ گفتگو کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ڈر نہیں ہوتا کہ وہ لوگ صحیح کو تسلیم کریں گے اور غلط کو غلط تسلیم کریں گے۔ یعنی اور عوام، یعنی آپ دیکھیں گفتگو کرنے کے بھی ہر طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول معروف ہے صحیح بخاری کے اندر کہ لوگوں کو ان کے مراتب جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق جو ہے گفتگو کی جائے۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ طلباء سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ خاص کر محمد بن حسن شیبانی اور امام شافعی کے مناظرے بھی دیکھیں جو کافی دلچسپ ہیں۔ بہرحال محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، خود امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ فقہ میں ماہر تھے، قرات کے اندر نہیں، حفظ کے متعلق آتا ہے قاری تھے لیکن حدیث کے اندر نہیں، سیبویہ کے متعلق آتا ہے کہ نحو کے اندر ماہر تھے لیکن دیگر علوم میں نہیں۔ تو بعض اہل علم کو بعض علماء پر کیا کہتے ہیں، بعض یعنی یوں سمجھے آپ کے بعض فنون میں مہارت ہوتی ہے لیکن بعض میں نہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے، طلباء کو چاہیے کہ مراتب کو سمجھیں اور ماہرین سے استفادہ کریں۔ کیا معنی؟ آپ اگر امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اٹھا کر دیکھیں، امام مزی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، اور آپ پڑھیں امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب، ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات سبحان اللہ، یعنی جواہر اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اور ابھی تو وہ تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ تو اس کے اندر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے ترجمے میں، ترجمہ اصل میں طلباء سے مخاطب ہوں، ترجمہ کہتے ہیں سیرت کو، یعنی ایک ترجمہ کہتے ہیں یعنی ایک چیپٹر ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس عالم دین کے مشائخ تلامذہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے متعلق جرح و تعدیل کے اہل علم نے کیا کہا، پھر ان کے متعلق کیا کرامات ہیں، ان کے متعلق ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے واقعات، ان کا جہاد، ان کا علم، ان کی تصانیف، یہ پورے جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ترجمہ۔ اور طلباء سے میں کہوں گا کہ آپ پڑھیں یہ کتابیں، میں نے بار بار کہا ہے کہ علماء کی سیرت پڑھنے سے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، چاہے وہ حلت الاولیاء ہو، چاہے وہ صفت الصفوہ ہو، چاہے وہ سیر اعلام النبلاء ہو، چاہے اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، بعض کتابوں کا تو اس میں اس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ترجمے کے لیے، خاص کر سیرت کے لیے آپ کتابیں پڑھیں اور اس سے بالکل جو ہے آپ استفادہ کریں، بات دوسری طرف نہ جائے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ترجمے میں امام مزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کس سے علم حاصل کرتے تھے؟ ایک صحابی تھے غالباً ابن سائی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان سے علم الانساب سیکھتے تھے، نسب کا علم، ٹھیک ہے؟ کون؟ ابن شہاب الزہری۔ لیکن جب ان کے پاس کوئی فقہ کے متعلق یا فقہی مسائل سے متعلق سوال کرتا تو وہ کیا کہتے کہ وہ جاؤ سعید ابن مسیب سے تم علم حاصل کرو۔ کیا بات پتا چلی ساتھیوں کہ اگرچہ یعنی آپ عاجزی بھی دیکھیں، انکساری بھی دیکھیں، اور اگرچہ وہ مقام و مرتبے میں کم ہے سعید المسیب صحابی کے مقابلے میں، لیکن مہارت یعنی اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض علوم کی وجہ سے فضیلت دی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ماہرین سے استفادہ کریں، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہر فن کے جو ماہر ہوتے ہیں اس سے آپ استفادہ کریں۔ مثال کے طور پر اس کی بہترین مثال اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ صحیح بخاری پر دیکھیں، امام بخاری نے تفسیر کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مجاہد ابن جبر، بہت سارے علماء سے استفادہ کیا، مغازی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، عروہ ابن زبیر، محمد ابن شہاب الزہری،
آپ اسی طریقے سے فقہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ابو عبیدہ قاسم بن سلام، امام شافعی، ان یعنی ایسے ایسے علماء سے جو ہے جو جس فن میں ماہر تھے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا، ان کے تلامذہ سے استفادہ کیا اور صحیح بخاری کو مرتب کی۔ یعنی علم ہم حاصل کریں کس سے؟ یعنی جو حق ہے اہل علم کا کہ ان کے مرتبے کو سمجھے اور اسی مرتبے کو سمجھتے ہوئے ہم کیا کریں؟ آگے بڑھیں۔ اور ایک حق کیا تھا، یہ چیٹ دکھ نہیں رہا ہے دوبارہ جی، 5 حق تو ہم سمجھ گئے، اور علماء کی برائی نہ کریں۔ ہاں ساتھیوں، کیوں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے علماء کی برائی بیان کی، ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا یہ یوں سمجھے طریقہ کار رہا ہے یا یہ قانون رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اولیاء الرحمن کی، اہل علم کی توہین کی ہے، اور اہل علم سے مراد وہ اہل علم جو حق پر گامزن تھے، جو استقامت، جو مستقیم تھے، اور جو اہل سنت والجماعت کے علماء تھے، ان کی جبھی بھی توہین ہوئی ہے اور ان کا جو حشر ہوا ہے، یعنی توہین کرنے والوں کا، وہ بہت برا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو معروف ان کی کتاب ابھی چھپی ہے، بلکہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے منہج جدیدہ کے نام سے، اس میں لکھتے ہیں کہ علماء سے نفرت کرنے والے بنیادی طور پر 3 لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا تو کون شخص ہوتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ منافق کیوں نفرت کرتا ہے ساتھیوں؟ کیونکہ منافق، جتنا نقصان مسلمانوں کو منافقوں سے ہوا ہے اتنا نقصان کفار و مشرکین سے بھی نہیں ہوا۔ یہ آپ پڑھ کر دیکھیں تاریخ، یہ میری بات نہیں ہے، اہل علم کی بات ہے، اب میرا موضوع نہیں ہے۔ کیوں منافق کیوں نفرت کرتا ہے؟ کیونکہ اہل علم اصل میں دین کی خدمت کرنے والے، اور منافق نہیں چاہتا کہ دین کی تبلیغ ہو، منافق نہیں چاہتا کہ اسلام غالب ہو، منافق نہیں چاہتا کہ لوگ خیر کی طرف آئے۔ کیوں؟ منافق اپنے دل سے نفرت کرتا ہے دین سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو منافق علماء سے نفرت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو فاسق ہے، جو گنہگار ہے۔ کیوں؟ گنہگار کس کا چیلا ہوتا ہے؟ جو فاسق، جو کھلے عام جو ہے، یوں سمجھے آپ فسق و فجور میں مبتلا ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، اور علماء اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر انسان جو ہے کیا کرے؟ اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو، اعمال صالحہ کرے، ایمان لائے، استقامت اختیار کرے۔ اہل علم ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو فاسق و فاجر کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو ہے وہ اس گناہوں کی جو لذت ہے، چھوٹی لذت ہے، اس سے وہ محروم ہو، اسی لیے وہ علماء سے نفرت کرے گا۔ اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے حزبی یا بدعتی، جو علماء سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ علماء حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، اور اگر مثالیں میں بیان کرتا چلے جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک مثال ابن حجر اسقلانی کی میں ضمناً مجھے یاد آ گئی۔ امام ریمی کا ترجمہ آپ پڑھیں۔ امام ریمی کا ترجمہ، یہ امام ریمی کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو تہذیب، جو امام شہرازی کی کتاب تھی، اس کی جب انہوں نے شرح لکھی 24 جلدوں میں، تو ان کو انعام کے طور پر 24,000 دینار دیے گئے۔ لیکن کیا ہوا ساتھیوں؟ امام ریمی امام نووی کے بعد آئے، اور انہوں نے امام نووی کے ہمیشہ وہ امام نووی رحمہ اللہ کے متعلق بدسلوکی یا یوں سمجھے آپ بد کلامی کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کی جو زبان ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ منہ سے باہر آ چکی تھی، اور حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ زبان باہر آ چکی تھی، اور ایک بلی کالی ہو چکی تھی، بلی آ کر جو ہے اس کو کھاتی تھی، اس کو نوچتی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ امام اہل علم میں لکھا ہے کیونکہ یہ ایک عالم کی توہین کر رہے تھے، اور ایسا عالم جس نے اپنی پوری زندگی علم کے لیے وقف کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے ساتھیوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو 5 حق ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے۔ علماء سے محبت، اس طرح بارک اللہ فیک، آپ نے اچھا، علماء سے محبت، علماء کی تعظیم، علماء سے گہری وابستگی، علماء کے درجات، علماء کی برائی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج ہم بلا کسی تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں، اور 6واں ادب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علماء کو بلا علم یعنی بغیر علم کے خطا کار اور غلط ٹھہرانے سے ہم اجتناب کریں۔ کیوں ساتھی؟ یعنی بغیر علم کے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، میں بعض اقتباسات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کو غور سے سنیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنی معروف کتاب جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر، اس کی 15ویں جلد کے اندر، وہ کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ
ہم یعنی اصل میں امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں ابو کامل البصری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض مشائخ کو کہتے ہوئے سنا ہے، ہم ابو قنب کی مجلس میں تھے تو انہوں نے خلفاء ثلاثہ کے فضائل املا کرانے کے بعد ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل املا کرایا، یعنی ان کے یعنی شیخ نے کیا کیا، خلفاء ثلاثہ یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے فضائل املا کرائے، یعنی لکھوائے، نوٹ ڈاؤن کروایا، ڈکٹیٹ کرایا، پھر اس کے بعد سیدنا علی کے فضائل کو املا کرایا۔ یہ دیکھ کر ابو الفضل سلیمانی اٹھے، ایک شخص اٹھے اور زور دار آواز لگائی، یعنی اے لوگوں یہ دجال فریبی ہے۔ کون فریبی ہے؟ یہ جو شخص ہے، اس سے حدیثیں نہ لکھو، اور مجلس سے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے خلفاء ثلاثہ کے فضائل نہیں نہیں سنے تھے۔ اب اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات سلیمانی کی حد درجہ بد اخلاقی اور سخت دلی پر دلالت کرتی ہے، اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ اب کیا بات ہے ساتھیوں، یہاں اس واقعے سے آپ کو کیا بات پتا چلا؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ شیخ بعض چیزیں سناتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ جاہل ہیں، شیخ نہیں۔ بات کو غور سے سمجھیں۔ اب ان کو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی فضیلتیں معلوم نہیں تھی، شیخ نے فضیلتیں سنائی، اب یہ سلیمانی کو وہ فضیلتیں معلوم نہیں تھی تو فوراً کیا کر دیا، شیخ کے اوپر بھڑکنے لگے، چلانے لگے۔ کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ یہ بات آپ سمجھے، جہالت کی وجہ سے وہ بھڑکنے لگے۔ اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ بغیر علم کے آپ کو علماء کے خلاف یہ کون کہہ رہے ہیں بد اخلاقی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حاشیہ اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی کہہ رہے ہیں۔ کیا بات پتہ چلی؟ بظاہر تو آپ کو یہ واقعہ لگ رہا، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے، ہم بسا اوقات بعض مشائخ کے درس سنتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ بات نہیں لگتی ہے، نہیں لگنے کا معنی کیا ہے کہ ہم اس بات سے جاہل تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ تحقیق کریں، سیکھیں، سمجھیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں عموماً آپ طلباء کو دیکھیں فوری انکار کر دیتے ہیں کہ یہ شیخ تو جو ہے کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو بغیر علم کے ہم جو ہے عالم سے جو ہے اس کو گنہگار یا پھر اس کے اوپر کسی بھی قسم کی تہمت یا اس سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، آپ جو رابطہ اسلامی کا مجلہ ہے، مجلہ کہتے ہیں میگزین کو، اس کا جو مجلہ ہے اور ایشو نمبر ہے 313، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر سماحت الشیخ یعنی یہ شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ نامناسب باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اور علم و بصیرت کے بغیر کوئی بات نہ بولے۔ چنانچہ یہ کہنا فلاں عالم کو واقع سمجھ نہیں ہے، یعنی یہ کہنا، اب بعض لوگ کہتے ہیں فقہ الواقع، یہ کیا ہے؟ یہ ایک حزبیہ کا ایک ہتھ کنڈا ہے، کہتے ہیں کہ علماء کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں معلوم، فقہ آف ریالٹی، آپ نے سنی ہوگی یہ بات۔ بعض اپنے آپ کو یوں سمجھے آپ اقامت دین کے علم بردار یا خلافت کے علم بردار کہنے والے کہتے ہیں علماء کو تو حقیقت کا علم نہیں، سیاست کا علم نہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے وہ ناواقف ہے۔ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے ان لوگوں کا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کی نظر میں علماء کے مقام کو گرانا۔ اب مثال کے طور پر، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ اہم بات ہے، ساحل ادیم کو دیکھیں آپ، کبھی سائنس سمجھا رہا ہے، کبھی ایسٹرونومی سمجھا رہا ہے۔ آپ بتائیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو اس طریقے سے سمجھایا تھا؟ موٹی موٹی بات ہے اس کے اندر۔ کیا علماء کا کام آپ کو چاند پر یا آپ کو مارس پر پہنچانا نہیں ہے، علماء کا کام آپ کو جنت میں پہنچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، یہ علماء کا مقصد ہے۔ علماء کا کام آپ کو فزکس سمجھانا، میتھمیٹکس سمجھانا، انجینئرنگ سمجھانا یہ نہیں ہے، ایسے سمجھانے کے لیے تو کفار موجود ہے، زندیق موجود ہے۔ علماء کا کام کیا؟ اور آپ بتائیے آپ کے لیے نعمت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کامرانی کیا ہے؟ کہ آپ مارس پر پہنچ جائے، آپ جو ہے پورٹلز کو سمجھ جائیں، یا آپ سولر سسٹم کو سمجھ جائیں، یا کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب 1000 میں سے صرف ایک شخص جنت میں جا رہا ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں اور اللہ رب العزت آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر آپ کو جنت میں داخل کر دے، تو یہ بڑی نعمت ہے بظاہر، اور یقیناً یہ بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کون کر رہے ہیں؟ علماء۔ تو علماء کا کام یہ ہے ساتھیوں، یہ بات آپ سمجھیں۔ بہرحال
تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ کہنا کہ فلاں عالم کو واقع سمجھ نہیں، اس کے لیے علم درکار ہے، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جسے اس کا علم ہو، تاکہ حکم لگا سکے کہ فلاں کو واقعی کا علم سمجھداری نہیں ہے۔ رہا یہ کوئی بلا سوچے سمجھے یوں ہی کہہ دے اور بلا دلیل اپنی رائے سے فیصلہ کر دے تو یہ عظیم جرم ہے جو جائز نہیں، اور مفتی نے واقعے کو نہیں سمجھا، اس بات کا علم محتاج دلیل ہے جیسے علماء ہی جان سکتے ہیں۔ کیا مانا؟ جیسا ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے مشائخ کے غلطیوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، تم دوسرے مشائخ سے سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے آپ اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے، اگر آپ ایک شیخ سے فقہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے شیخ سے پڑھتے ہیں تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، یا بالفاظ دیگر ایک شیخ کی غلطی آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب دوسرے شیخ سے پڑھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو پتا کیا چلا کہ عالم کی غلطی بھی سمجھنے کے لیے آپ کو عالم کی ضرورت پڑے گی، یہ نقطہ بھی آپ سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ تو بغیر علم کے ہم کیا نہ کریں، بغیر علم کے ہم جو ہے علماء پہ جو ہے سبحان اللہ یوں سمجھے آپ تہمت نہ لگائیں، علماء کی جو ہے خرابی بیان نہ کریں۔ اور پھر ہم آگے بڑھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے پکڑا جاتا تھا، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم تمہارا مواخذہ تمہارے ظاہری اعمال کی بنیاد پر کریں گے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو امام احمد حنبل کی اور امام شافعی کی میں نے بیان کی اور وہ بھی ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بعض اقتباسات نقل کرتا ہوں جو میں نے اس موضوع سے ہٹ کر جمع کی یا اسی موضوع کو سمجھنے کے لیے، جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ غور سے سمجھیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساتھیوں، علماء کی غلطیوں کو اچھالنا۔ چلیے میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں، اور اس سے قبل کہ میں شروع کروں، بارک اللہ فیکم، دیکھیے جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ یہ میں نے مختلف جو ہے چیزوں سے جمع کیے ہیں، مختلف مصادر و مراجع سے، تو میں بس آپ لوگوں سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں اور وہ ہے توجہ، لہٰذا آپ لوگ توجہ سے یہ بات کو سنیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کو کافی یوں سمجھے آپ کام آنے والی مفید باتیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، پہلی جلد کے اندر۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مالک ابن انس، کہ ہم نے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے سنا کہ کوئی شخص یعنی عزت والا، کرم والا، یوں سمجھے آپ شرافت والا نہیں ہے، یا کوئی عالم نہیں ہے، یا کوئی فضل والا نہیں ہے جس کا کوئی یوں سمجھے عیب نہ ہو، یعنی اس کے اندر عیب ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ لیکن ولیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے غلطیوں کو ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے، جن کے غلطیوں کو ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان کے جو فضائل ہوتے ہیں، وہ ان کے عیوب سے کافی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہی بات؟ سعید بن مسیب نے۔ کیا عالم کی غلطی پر خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس طریقے سے ذکر نہ کیا جائے۔ کس طریقے سے؟ میں بھی آ رہا ہوں، کیوں ساتھیوں؟ دوسری غور سے سنتے جائے اقوال کو، اور ایک ایک بات کو غور سے سنیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ ابجد العلوم کی پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے غلطی نہ کی ہو، اور کون ہے وہ شخص جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ کیا مانا؟ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی غلطی سے معصوم نہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے نام عمل گناہ سے پاک نہیں، تو لہٰذا غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر تیسری بات غور کریں جو ابن قیم رحمہ اللہ نے علام الموقعین کے اندر لکھی، اور میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ غور سے سمجھیں۔ وَأَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يَذِلُّ وَلَا بُدَّ إِذْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ فَلَا يَجُوزُ قُبُولُ كُلِّ مَا يَقُولُهُ وَيُنَزِّلُ قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِ الْمَعْصُومِ فَهَذَا الَّذِي ذَمَّهُ كُلُّ عَالِمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَحَرَّمَهُ وَذَمُّ أَهْلَهُ۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عالم یقیناً غلطی کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم نہیں، لہٰذا وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو قبول کرنا نہیں چاہیے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اگر ہم وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، گویا اس کو معصوم کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو ہر عالم جو زمین پر آیا ہے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کے خلاف بھی کہا گیا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ اب
اور عالم کی غلطی کافی خطرناک ہوتی ہے. کیوں ساتھیو؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ جامع بیان العلم وفضلہ کے اندر نقل کرتے ہیں وشبہ العلماء ضالۃ العالم بانکسار السفینۃ لانها اذا غرقت غرق معها خلق کثیر. یعنی علماء کی جو غلطی ہے جو گویا ایسی ہے جو کشتی کے اندر جو ہے عیب آ جائے. کیوں؟ اگر کشتی کے اندر عیب آتا ہے تو صرف کشتی نہیں ڈوبے گی، کشتی کے اندر جو جو لوگ سوار ہیں وہ بھی ڈوبیں گے. تو علماء کی غلطی کافی خطرناک ہے. پھر وَإِذَا ثَبَتَ وَصَحَّ أَنَّ الْعَالِمَ يُخْطِئُ وَيَذِلُّ لَمْ يَجْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِي وَالدِّينَ بِقَوْلِ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ. یعنی وَيَدِينَ بِقَوْلٍ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ کہ جب عالم غلطی کرے ثابت ہو جائے یہ بات کہ اس سے ہاں حقیقت میں غلطی ہوئی تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کے قول پر فتویٰ دیں. وَيَدَيْنَا یعنی کیوں فتویٰ دے؟ اور یعنی اس کا یعنی یوں سمجھے پھر بھی اتباع کریں. یعنی ہم وہاں پر جب بات واضح ہو جائے تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے. پھر اب سختیانی رحمہ اللہ کی جو بات میں نے ابھی کہی کہ آدمی کو اس کے شیخ کی غلطی اس وقت تک معلوم نہیں ہوگی جب تک کہ اسے اختلاف کا علم نہ ہو. اب امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بات امام ابن حزم کے متعلق سیر اعلام النبلاء کے اندر کہی، وہ بھی آپ غور کریں. پوروں کے بعد میں خلاصہ بیان کروں گا اور آپ غور سے سمجھیں اس بات. کہتے ہیں لا محبتی فی الحدیث الصحیح ومعرفتی به وان كنت لا اوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل بشأتي في الاصول والفروع واقطع بقتله في غير ما مسألة ولكن لا اكفره ولا اذل له وارجو له العفو والمسامحة والمسلمين واخذه لفرط ذكائه وسعة علومه. کما قال کہتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ذہبی ابن حزم کے متعلق کہ ان کا جو شوق تھا صحیح حدیث کو لے کر علم کو لے کر، کہتے ہیں خود امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ میں کئی سارے مسائل میں ان سے یوں سمجھے آپ متفق نہیں ہوں یا ان سے اختلاف رکھتا ہوں جو انہوں نے بعض یوں سمجھے آپ راویوں کے بارے میں یا علل کے بارے میں کہی ہیں اور جو ان کے بعض ایسے جو ہے آرا ہے اصول اور فروع کے اندر، اور مجھے معلوم ہے کہ ان سے وہاں پر غلطی ہوئی لیکن میں انہیں کافر قرار نہیں دیتا ہوں، گمراہ قرار نہیں دیتا ہوں. اور کیا وَأَرْجُ لَهُ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اب اللہ رب العزت معاف کرے گا، وَالْمُسَاحَمَةَ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہے، وَلِلْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی اللہ رب العزت معاف کرے گا. اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے یعنی یوں سمجھے آپ ان کی ذہانت کی، ان کے جو ہے یوں سمجھے آپ ان کے فطانت کی اور ان کے وسیع علم کی. آپ دیکھیں یہاں پر یعنی اعتراف کیا لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے وہ گمراہ ہے. اب شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ طالب علم کا عالم کی غلطی پر خوش ہونا یا عالم کی خطا پر خوش ہونا اور اس کی غلطی کو پکڑ کر لوگوں میں جو ہے پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا تاکہ فرقت یعنی اختلاف پیدا ہو جائے، یہ سلف کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. اور علماء کو نصیحت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آج یہ دوسری کتاب العلم میں لکھتے ہیں، شرح اربعین کے اندر پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ جو اس میں اندر لکھتے ہیں کہ اگر تم عالم کی غلطی دیکھو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم خاموش ہو اور یہ سمجھو کہ وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں. تم جاؤ اس کے پاس اخلاص کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے تم کیا کرو یعنی اس کے ساتھ تم بیٹھو اور یعنی یوں سمجھا مشورہ کریں، اس سے بحث کریں. بحث سے مراد مناظرہ نہیں، اور اخلاق کے ساتھ عزت کے ساتھ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم اس حکم سے ناواقف ہو اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کم علم والا اس کو اس چیز کی جو ہے تعلیم دے. اور یہ بھی علماء کی طرف نصیحت یعنی علماء کے لیے نصیحت کیا علماء کیا کہ الدین النصیحہ یعنی یہ اس کا حصہ ہے. کس نے کہی یہ بات؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر اس وقت جب کوئی امام غلطی کرتا ہے کسی مسائل میں جس کے اندر وہ معاف ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ دور یعنی بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دیکھیں کہ ایک عالم غلطی کر رہا ہے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے اور اس سے تعلقات کو ترک کر دیتے ہیں. اگر ایسا کریں اور ایسا کیا جائے یعنی عالم غلطی کرے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائے اور فوری ہم کیا کریں اس سے کلام نہ کرے، اس سے گفتگو نہ کرے، اس کے خلاف فتوے صادر کریں تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بچے گا،
نہ ابن نصر رحمہ اللہ بچیں گے، نہ ابن مندہ رحمہ اللہ بچیں گے، اور ان سے بھی بڑھ کر کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے، یا وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت مخلوق کو ہدایت دینے والی، ہدایت کی دعا کرو، اور کہتے ہیں کہ ہم ہوا اور یعنی اپنے جو ہے خواہش کی پیروی کرنے سے اللہ رب العزت کی حفظ و امان، یعنی اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ یوں سمجھے آپ ہوا کی پیروی ہے، کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے فوراً اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دیں۔ بلکہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ضال العالم، عالم کی غلطی، احمد ابن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عالم کی جو غلطی ہے وہ شریعت کے اندر خلا پیدا کر دیتی ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا جو ہے خلا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو واضح کرنا چاہیے، تو تب کیا ہو جائے گا، وہ خلا پوری ہو جائے گی، اور اس کے لیے چاہیے کہ ہم اعتذار یعنی اس کے لیے عذر تلاش کریں، اور اس کی خطا کے لیے ہم اس کو جسٹیفیکیشن کا موقع دیں تاکہ فساد نہ ہو۔ اس کے بعد جو اور ایک بات امام ذہبی نے کہی ہے، ہم نے یہ آپ کو بتائی تھی، اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو آپ لوگ سمجھے ہیں میں یہاں پر رکتا ہوں، اور آپ لوگ ابھی مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سمجھا، وہ مجھے بتائیے۔ میں نے آپ لوگوں کو انمیوٹ کر دیا ہے، ابھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہم نے بات بیان، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شاطبی کے الموافقات کے اندر امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجتہدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ موافق یا مخالف کا علم انہی کو ہے، اس مقام پر دیگر لوگوں کو کوئی جانچ پرکھ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ عالم پر غلطی کا حکم وہ لگائے جو خود عالم نہ ہو، یہ بھی کیا ہے، ایک بہت بڑی کیا ہے، گمراہی ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں بات عرض کرنا چاہوں گا، 2018 کی بات ہے، پونے کے اندر شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا درس ہو رہا تھا۔ تو آپ نے کہا ہم نیٹ پر بھی جا کر دیکھیں کہ اس وقت 3 فتنے جو ہے کافی معروف ہیں۔ پہلا فتنہ جو آپ نے ذکر کیا وہ یہی اخوانیت، حزبیت، یا بالفاظ دیگر مودودیت، ان کا فتنہ۔ دوسرا فتنہ جو آپ نے ذکر کیا برادرز کا، برادر سے مراد جو بغیر خاص تعلم کے، دیکھیے یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے، یا کوئی بھی عقل مند یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی اپنے آپ کو برادر کہتے ہیں ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے نقصان زیادہ ہوا ہے، یہ بات ہم کہتے ہیں، اور یہی بات علماء نے کی ہے۔ کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا یا ذاتی اختلاف کسی سے نہیں، لیکن جس قسم کے فتاوے، جس قسم، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ کیا علی مرزا نے توحید کے اوپر کچھ اچھے بیانات دیے ہیں، تو کون انکار کرے گا؟ لیکن ظاہر کی بات ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے، یعنی روافض، صحابہ، مشاجرات کو جو اس نے اچھالا ہے، اہل علم کی جو اس نے توہین کی ہے، صحابہ کی جو اس نے توہین کی ہے، اب باتیں تو بہت ساری ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بغیر ٹھوس رہنمائی کے، بغیر تعلم کے، تعلم نہیں تعلم کے، وہ لوگ جو علم کے میدان میں اترتے ان سے نقصان زیادہ ہوا۔ تیسرا جو فتنہ شیخ نے بیان کیا وہ تھا رقیہ سینٹرز کا، ایک تو تھا دعویٰ سینٹرز اینڈ برادرز، تیسرا تھا رقیہ سینٹرز، اور پہلا تھا مودودیت کا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اور یہاں پر ایک سوال میں عرض کرتا چلوں، ایک سوال جو جاہل لوگ کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا ایڈمن سے، خاص کر ابھی میں ایڈمن سے مخاطب ہوں، کہ جو ایڈمن سے ان سے میں چاہوں گا اس سوال کو نوٹ کریں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں شیخ جب عالم سے غلطی ہو تو چلتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی احترام کرنا چاہیے، تو پھر جب برادر سے بھی غلطی ہو تو ویسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اعتراض بنتا ہے۔ تو ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ مجتہد کی غلطی میں اور غیر مجتہد کی غلطی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجتہد جب غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے باوجود وہ معذور ہوتا ہے، یعنی اس کو اجر ملتا ہے۔ غیر مجتہد اگر فتویٰ بھی دے اور وہ فتویٰ صحیح بھی ہو تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! کیوں ساتھیوں؟ میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں، اور غور سے سمجھیں ایک بات، جب ایک ڈاکٹر آپ کا علاج کرے، اگرچہ وہ ناکامیاب ہو جائے تب بھی آپ اس کو پیسے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، رجسٹرڈ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کا علاج صحیح بھی کر دے، جیسا میں نے کہا، اور پتا چلے کہ اس کے پاس میڈیسن یعنی رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال ہم اس کو تفصیل سے سمجھائیں گے، یہ تو ایک مثال سے دی۔
بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو آپ سوال میں رکھیں، ہم تفصیل سے بتائیں گے کیا غیر مجتہد کو اس کے اجتہاد پر اجر ملتا ہے یا نہیں، اس پر ہم آئیں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، امام شاطبی رحمہ اللہ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، یعنی اگر آپ کہیں کیا غیر مجتہد طلبہ وغیرہ کے لیے کوئی ضابطہ ہے جس پر وہ اس بات کی معرفت کے لیے اعتماد کر سکے یہ علماء کی لغزشیں اور خطائیں ہیں، تو میں یہاں وہی بات کہوں گا جو امام شاطبی رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ایک تقریبی ضابطہ ہے، وہ یہ جو اقوال غلط اور لغزش شمار کیے گئے ہیں وہ شریعت اسلامیہ میں بہت کم ہیں۔ زیادہ تر معاملہ یہ ہے کہ غلطیاں لغزشوں والے لوگوں ان میں منفرد ہیں، ان میں نادر ہی ہے کیونکہ دوسرے مجتہد ان کا ساتھ دیتا ہے، لہٰذا جب کوئی بات کہنے والا عام امت سے منفرد ہو تب آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حق سواد اعظم کے ساتھ ہے جو مجتہدین میں سے ہیں نہ کہ مقلدین میں سے۔ بہرحال ابھی ظاہر سی بات ہی ہے، کبھی ہم اور دوسرے مقام پر جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ان باتوں سے یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ علماء، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ علماء کی غلطیوں کو نہ اچھالا جائے۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم جو ہے مینار ہے، ستون ہے، اور اہل علم جو ہے اسلام کے قلعے ہیں، اور اگر ہم انہی پر اعتراضات کر کر آپ سمجھے انہی کا مقام گھٹانے کی یا انہی کو حقارت سے دیکھنے کی شروع کریں گے تو آپ بتائیے کہ پھر عوام کدھر جائے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ عوام کدھر جائے گی؟ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اب چلیے، باتیں تو بہت ساری ہے، اس میں آپ جو ہے بہت ساری جو ہے مثالیں لے سکتے ہیں، امام بخاری، امام زہلی کا، امام ابو حنیفہ کا، بہت سارے، لیکن ہم ساتویں حق پر آتے ہیں کہ علماء کے لیے عذر تلاش کرنا، کہ ہم کیا تلاش کریں؟ علماء کے لیے عذر تلاش کریں، کہ اگر ان سے غلطی بھی ہوتی ہے تو ایکسکیوز تلاش کریں کہ سمجھے ہاں ہو سکتا ہے کہ شیخ کی نیت یہ نہ رہی ہو سکتا ہے کہ شیخ نے ایسا نہ کہا ہو۔ علماء کے لیے عذر تلاش کریں، عذر نہیں تلاش کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، یعنی ایک معروف واقعہ ہے امام بخاری کا، اگر آپ پڑھیں گے امام بخاری الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امام عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب سیرت البخاری آپ اٹھا کر دیکھیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے اس مسئلے میں غور سے سمجھیں۔ دیکھیے، ظاہر سی بات، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم جو ہے آسان نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے پورا دماغ لگانا پڑتا ہے تبھی ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ عذر تلاش کریں، اگر نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ واقعے کو غور سے سنیں۔ بسا اوقات کسی عالم پر بھی معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے جس کے سبب وہ کسی مسئلے میں دوسرے عالم کو غلط قرار دیتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے بارے میں ایک ایسی رائے معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو رائے اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کو غلط سمجھ میں آتی ہے بات۔ اب دیکھیں، اس قبیل سے لفظ قرآن کے مسئلے میں امام محمد ابن یحییٰ الزہلی اور امام بخاری رحمہ اللہ کو غلط ٹھہرانا کا واقعہ بھی ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ غور سے سمجھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ توقف اختیار کیا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں، یعنی ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ جو کلام قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ایک علمی مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب اختیار کیا اور حجت پیش کی کہ ہمارے افعال مخلوق ہے اور اس پر استدلال کیا تو اس سے محمد ابن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کچھ اور سمجھا، یعنی انہوں نے کچھ اور سمجھا اور امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہاں پر آپ بات سمجھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں یہاں پر اب آپ غور کریں، یہ بات کو غور سے سمجھیں، جبکہ یہ جو سمجھنا تھا صحیح نہیں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات صحیح تھی کیونکہ ان کا مقصد قرآن کے الفاظ نہیں تھے۔ آپ بات کو سمجھیں کہ بہت، یعنی اب ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، لیکن اگر میں مختصر بیان کروں، امام بخاری نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن مخلوق نہیں ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ مخلوق ہے، افعال العباد، خلق افعال العباد، یہ کہا۔ لیکن امام محمد بن یحییٰ الزہلی نے کیا سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن، آپ سمجھ گئے یہاں تک؟ اب وہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کی کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ مقصود ہی نہیں تھا جو جہمیہ اور ان کے ہم مشرب، یعنی جو گمراہ کن لوگوں کا ہے۔ اب انہوں نے عذر تلاش نہیں کیا،
اب یہ آپ بات سمجھیں، نہیں عذر کو ہم تلاش کریں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایسے کئی سارے باتیں منسوب کی ہے جیسے اہل علم نے ذکر کیا ہے. تو جو انہوں نے کہا ہے ہم عذر تلاش کریں کہ ہاں بھائی کس معنوں میں انہوں نے کہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عذر تلاش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ بسا اوقات انسان ایسے ایسے الزام لگا دے گا جو الزام کا مستحق سبحان اللہ عالم نہیں ہے. تو ساتواں حق یہ ہے کہ آپ جو ہے عذر تلاش کریں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے نکلنے والے کسی لفظ کو برا نہ سمجھو، حالانکہ تمہیں اس کا کوئی نیک پہلو مل رہا ہو. اگر نیک پہلو مل رہا ہے تو حسن ظن رکھیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات پہنچے تو اس کے لیے عذر تلاش کرو. اگر کوئی عذر نہ مل سکے تو کہو کہ شاید کوئی عذر ہوگا. یعنی حسن ظن، جب ایک مسلمان سے حسن ظن رکھا جائے تو آپ سوچیں کہ علماء سے اس سے زیادہ حسن رکھنا چاہیے. امام ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچے تو اپنی طاقت بھر اس کے لیے عذر تلاش کرو. اگر تمہیں کوئی عذر نہ مل سکے تو اپنے دل میں کہو کہ شاید میرے بھائی کے پاس کچھ عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہیں. یہ پورے اقوال آپ کو ملیں گے. آپ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیلۃ الاولیاء آپ اٹھا کر دیکھیں. بلکہ اس سے بھی لطیف بات جو قاعدۃ الجرح والتعدیل کے اندر بیان کی گئی ہے، امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آدمی قابل اعتماد اور اس کے ایمان و استقامت کی گواہی دی جاتی ہو تو اس کی بات اور اس کی تحریروں کے الفاظ کو اس کے خلاف پہلو پر محمول کرنا نامناسب. یعنی کیا ہے مناسب نہیں ہے. کیا مانا کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ ایک عالم ہے، وہ ایماندار ہے، وہ یعنی سبحان اللہ یعنی اس کا علم کا چرچا ہو چکا ہے اور اہل علم اس کو جانتے ہیں، یعنی اس کی امانت اس کی ثقافت ثابت ہے، اور بسا اوقات اس کی تحریروں کے الفاظ کو خلاف محمول یعنی کوئی عجیب بات آپ کو لگ رہی ہے اور آپ عجیب ہی سمجھیں، یعنی اس کو ایک غلط اینگل میں آپ نے غلط وے میں اس کو انٹرپریٹ کریں تو یہ مناسب بات نہیں. کیوں؟ امام سبکی کہتے ہیں جو عام طور پر اس سے اور اس کے ہم مثل لوگوں کے سلسلے میں معروف ہو، بلکہ مناسب توجیہ اور حسن ظن ہونا چاہیے کہ اس کے اور اس جیسوں کے ساتھ واجب ہے. یعنی حسن ظن رکھا جائے. کیوں؟ جب عموماً نہیں کرتا تو ایسے کیوں کرے گا. امام مروزی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء لکھتے ہیں کہ میں نے فوجیوں میں سے ایک شخص کو ابو عبداللہ سے کہتے ہوئے سنا ابن المدینی آپ کو سلام کہتے ہیں تو وہ خاموش رہیں. تو میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ مجھ سے عباس عنبری نے بیان کیا کہ علی بن المدینی نے کہا، اور انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں کچھ کلام کیا. تو میں نے ان سے کہا یہ لوگ آپ سے قبول نہیں کریں گے بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قبول کریں. انہوں نے کہا امام احمد رحمہ اللہ نے کوڑا جھیل لیا لیکن میری بس کی بات نہیں ہے. اب ظاہر سی بات یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ یہ پوری بات سمجھا سکوں. آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم ابن انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن آپ یاد دلائیں جو بات چھوٹ رہی ہے کیونکہ کافی ساری چیزیں ہم کو کور کرنی ہے. ابراہیم ابن عبداللہ الجنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ابن معین رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اور ان کی یہاں علی بن مدینہ کا ذکر کیا گیا تو لوگ اس سلسلے کی بات کرنے لگے. بہرحال یہ چھوڑیں، یہ دوسرے مسائل ہیں جو ابھی ہم اس کو نہیں رکھیں گے. تو دوسری بات ساتھیوں جو ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے لیے ہم جو ہے عذر تلاش کریں، یعنی علماء سے ہم حسن ظن رکھیں. یہ کافی جو ہے ایک اہم حق ہے علماء کا. ان سے ہم بدظن نہ ہو، یعنی ان کی باتوں کی ہم غلط تعویل نہ کریں. اور جو تیسری بات ہے یا یوں سمجھے اگر ہمیں معلوم ہو کوشش کریں کہ ان کی باتوں کو ہم اچھی طریقے سے تعبیر کریں یا کوئی تعویل حسین تعویل جو ہے ان کے تحریروں کی ان کے الفاظ کی کریں. ٹھیک ہے. اب آٹھواں حق یہ ہے علماء کا کہ ہم علماء سے رجوع کرنا اور ان کی رائے سے کوئی بات کہنا بالخصوص فتنوں میں. کیا مانا کہ جب بھی فتنے آئے اور ہمیں لگے کہ یہاں پر فساد ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں غازہ کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، کچھ بھی چل رہا ہو، مثال کے طور پر اب مندر ابھی جو بنا ہے، یہ جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں حق کیا ہے؟ آپ کو حق ہے یا پھر اہل علم کا حق ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم علماء کی طرف رجوع کریں ان فتنوں کے دور میں. اور کیوں رجوع کرنا چاہیے؟ میں نے مستقل آپ کے سامنے احادیث آثار رکھے ہیں جس کو میں ابھی دہرانا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہی جانتے ہیں
حقیقت کو، اور انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے حقیقت میں علم دیا ہے۔ تو 8واں حق یہ ہے ساتھیوں کہ ہم فتنوں کے دور میں علماء کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیکھیں ایک مثال، اس میں کئی ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو کون تھے وہاں پر کھڑے ہوئے؟ آپ بتائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ جب انگریزوں کا فتنہ اٹھا اور کافی ساری ظلم ہوا تو کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ جب بشر مرسی کا فتنہ آیا کون تھے وہاں پر مناظرہ کرتے ہوئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یعنی آپ جگہ تاتاریوں کا جب فتنہ آیا تو کون تھے وہاں پر؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ فتنوں کے دور میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اہل علم کی طرف۔ یہ بھی کس کا حق ہے؟ اہل علم کا حق ہے۔ اب 9واں حق ساتھیوں، ایسا کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں کلام نہ کیا گیا ہو، لہذا تحقیق ضروری ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ آپ کو ہر عالم کے متعلق تنقید ملے گی، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کو برابر تنقید ملے گی۔ اگر میں اب مثالیں دینا شروع کروں تو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے اس کے نام اندر آئیں گے اور میں مثالیں دینا پسند بھی نہیں کرتا، اور آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میری باتیں۔ تو یہ ہے کہ ہر کسی کے متعلق آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کانٹینٹ مل جائے گا، اگر ہم آج کی زبان میں کہیں کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کرٹیسزم مل جائے گی، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ کرٹیسزم حسد کی بنیاد پر تھا یا آیا یہ کرٹیسزم جو ہے حق کی بنیاد پر تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کی تعریف کی تو کسی نے کرٹیسائز کر دیا، تو امام احمد نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے کانٹمپریریز کے درمیان، ہم اثروں کے درمیان، تو کوئی شخص نہیں جس پر کلام نہ کیا گیا ہو، لیکن ہم کیا کریں گے؟ اس پر غور نہیں کریں گے، تحقیق کریں گے کہ آیا یہ جو کہا گیا ہے یہ محض حسد کی بنیاد پر کہا گیا ہے یا حقیقت میں یہ حال ایسے ہی تھا۔ اب اس کے بعد جو 10واں حکم، یوں سمجھے آپ حق علماء کا وہ ہے کہ حکم لگانے میں فضائل کی کثرت کا اعتبار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب ہم حکم لگائے عالم پر تو صرف غلطیوں کو نہ دیکھیں، اس کے فضائل کو بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، آج کہاں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے پورے درسوں کو جس کے اندر انہوں نے صرف ایک غلطی اس سے ہوتی اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے لہذا وہ گمراہ ہے، فلاں ہے، یہ کیوں ساتھی؟ آپ اٹھا کر دیکھیں جو آج کل جو ہے خاص کر جو عبد الواحد ابو خدیجہ کو، آپ کتنے لوگ عبد الواحد ابو خدیجہ کو جانتے ہیں جو برمنگھم کا رہنے والا ہے؟ ڈاکٹر رسول اللہ عباس حفظہ اللہ نے اس جاہل کا رد کیا۔ ایک اہل سنت، جی جاہل شخص ہے ڈاکٹر جو عبد الواحد ابو خدیجہ ہے، اہل علم، سبحان اللہ، اہل علم کے غلطیوں کو اچھالتا ہے، اور ایک غلطی اہل علم سے ہوتی ہے تو بس نعوذ باللہ من ذالک جو سلف کے جو اقوال ہے اہل البدعت کے، یعنی وہ اقوال ان پر منطبق کر دیتا ہے اور پورے ان کے فضائل بھول جاتا ہے۔ بلکہ اس ظالم نے تو یہاں تک شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں کو اور بلکہ ڈاکٹر رسول اللہ عباس حفظہ اللہ پر تک یہ کہا ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، استغفر اللہ۔ تو علماء پر جب حکم لگایا جائے تو فضائل کا بھی اعتبار کیا جائے، یہ بھی آپ دیکھیں، صرف جو ہے یوں سمجھے آپ ان کی جو نیکیاں ہیں اس کو جو ہے ہم یعنی اس کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ یہاں پر بس ایک قول میں امام ابن حبان رحمہ اللہ کا کہوں گا، اور باتیں تو بہت ساری ہے لیکن ایک قول جو امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر کہی ہے، کیا کہی ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے؟ کسی پختہ صحیح العدالہ شیخ کی حدیث کو محض اس کی روایت میں بعض اوہام کے سبب ترک کر دینا انصاف نہیں ہے، یعنی شیخ کا علم پختہ ہے، ان کی عدالت قائم ہے، اور بعض اوہام یعنی بعض جگہ ان کو وہم ہوا ہے اور اس کی وجہ سے حدیث کو ترک کر دے، یہ انصاف نہیں۔ اگر ہم یہ منہج اپنائیں گے تو ہم پر امام ظہوری، ابن زرع، سفیان الثوری، شعبہ کے حدیثیں بھی ترک کرنا لازم آئے گا، کیونکہ یہ حفظ و اتقان والے ہیں جو اپنی یادداشت سے حدیثیں بیان کرتے تھے، معصوم نہیں تھے کہ روایت میں ان سے بھول چوک بھی نہ ہو۔ بلکہ اس جیسی صورتحال میں احتیاطی اور مناسب بات یہ ہے کہ پختہ حفظ والوں کی روایتیں قبول کی جائے اور جس میں صحیح طور پر ثابت ہو اس سے وہم ہوا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان کے یہ وہم اس قدر نہ بڑھ جائے کہ اس کی درستی پر غالب آ جائے، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو مستحق ترک ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ سے بات کیا پتہ چلی
کہ فضائل کو بھی دیکھنا چاہیے، خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ امام رضا الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں انصاف اور عدل پر انصاف اور عدل پر وہ ہے جو آدمی کے بے شمار اچھائیوں میں معمولی سی غلطی کو درگزر کر دے، یعنی یہی انصاف ہے۔ اس کی بے شمار اچھائیاں ہیں لیکن معمولی سی غلطی ہے، اس کو درگزر کر دے آپ۔ یہ میں نے پہلے بھی بیان کی اور اس قسم کے کافی سارے اقوال ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب میں اقوال کے انبار یہاں پر نہیں لگانا چاہتا، میں جمع کر تو لایا ہوں، لیکن کانسیپٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سارے اقوال انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو پورے کے پورے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پورے حقوق میں نوٹ میں آپ کو ایک ساتھ پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ کم و بیش جو میں نے گنے ہیں 70 سے 100 صفحات پر یہ پوری کتاب بن رہی ہے۔ تو جو حق بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ جب عالم پر حکم لگا جائے تو فضائل کو بھی دیکھا جائے، صرف برائیوں کو نہ دیکھا جائے۔ اب جو 11واں حق ہے کہ علماء کی لغزشوں سے بچنا، کیا مانا کہ عالم سے غلطی ہوئی ہے تو عالم کی اس غلطی میں پیروی نہ کرے، جیسا کون کرتے ہیں ہمارے یہاں جو اندھاد المقلدین ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مسئلے میں یہاں پر ان کے مسجد کے امام سے یا ان کے مدرس سے غلطی ہوئی ہے، اس کے باوجود اندھاد پیروی کرنا یہ علماء کا حق نہیں ہے، ان کی لغزشوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یعنی علماء کی لغزشوں کے، یعنی جو علماء کی لغزشوں کے ساتھ تعامل میں نیک اور درست منہج، لغزش ثابت ہو جانے کے بعد یعنی یہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں، اس میں آپ کو تفصیل سے سمجھا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس لغزش پر آپ اعتماد نہیں کیا جائے گا، یعنی اور نہ اسے اپنایا جائے گا، یہ پہلا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ، کما قال، کہ مخلوق کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی معصیت میں نہیں کی جائے گی۔ لغزش ہوئی ہے، شریعت کے خلاف ہے، اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ بھی حق ہے۔ اور لغزش والے عالم پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لیا جائے، ایسا جتنی لغزش ہوئی ہے اتنا ہی حکم لگے گا۔ چھوٹی سی لغزش ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کافر ہے، نہیں، انصاف سے یہاں پر کام لیا جائے گا۔ یہ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، یہ مطلب ہے اصل میں عالم کے لغز سے بچنے کا۔ اب 12واں حق کیا ہے ساتھیوں؟ ہم اثروں کی باہمی، یعنی یہ تو کل میں نے بیان کیا تھا، ہم اثر سے مراد کانٹمپرری، جو آپ ایک ہی دور میں ہوتے ہیں اور ایک ہی ماحول میں ہوتے ہیں، یا پھر ایک ہی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں یا یوٹیوب پر موجود ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ان کے درمیان ایک یوں سمجھے ایک حسد کیا ہے، ایک جو معروف قول ہے، لا جسد الا بالحسد، کوئی جسم نہیں جو حسد سے خالی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کوئی بھی ایسا جسم نہیں جو حسد سے خالی ہو، یعنی حسد تو باقی رہے گا۔ تو اس کو بھی جو ہے ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے کانٹمپرری۔ اگر کانٹمپرری کے بارے میں کہیں تو ڈائریکٹلی ہم جو یہ نہیں کہیں، کیوں یہ بات ہم نہیں کریں، یہ بات رضی اللہ صحابی نے کہی، علماء کا علم بغور سنو، ان میں سے کسی کے خلاف کسی کی بات کو تصدیق نہ کرو۔ یعنی کیوں ساتھیوں؟ یعنی جو یہ ہوتا ہے، اب میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی علماء کی، دوبارہ امام سیوطی، امام سقاوی، امام سیوطی، امام قسطلانی، یحییٰ ابن معین، امام شافعی، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے اس وقت، یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں، دیکھیں گے اس میں بھی تحقیق سے کام لیں گے، محض جو ہے فوری فیصلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ 12 حق ہے۔ 13واں حق کیا ہے؟ مجتہدین پر حکم لگانے میں انصاف سے کام لینا، یہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ ساتھیوں مختصر سے اہل علم کے حقوق تھے، بلکہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان حقوق پر کم و بیش جو ہے یوں سمجھے آپ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور بھی مسائل بیان کرنے ہیں جو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ تو مختصر علماء کی یہ 13 حقوق ہے۔ جی نہیں، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے، ہم پورے حقوق آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیں گے تفصیل سے، وہ ہم نے نوٹس بنائے ہیں، میں انشاءاللہ درس کے بعد شیئر کر دوں گا، آپ بالکل بھی اس چیز کی پرواہ مت کریے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی، اور اگر کسی کے کچھ سوال ہے تو ابھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔